اللہ 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 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بزرگ بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگان محترم، سامعین اعظام، میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں اور زکوٰۃ کے ادا کی صحت کی شرطیں آج میں بیان کروں گا۔ گزشتہ ویڈیو میں زکوٰۃ کی فرضیت کے شرائط کو میں نے بیان کیا کہ عاقل ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے، بالغ ہونا زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے، زکوٰۃ کے فرض ہونے کو جاننا یہ بھی شرط ہے، ملک مالک نصاب کا ہونا یہ بھی زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے شرط ہے، اور ملک تام کا ہونا یہ بھی زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے شرط ہے، آزاد کا ہونا یہ بھی زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے شرط ہے، قرض سے اور حاجات اصلیہ سے مال کا زائد ہونا یہ بھی زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے شرط ہے، اور پھر مال کا مال نامی ہونا یعنی بڑھنے والا مال ہونا یہ بھی زکوٰۃ کی فرض ہونے کی شرط ہے۔ اور تو شریعت نے سونا چاندی کو تو بڑھنے والا مال ہی شمار کیا ہے، اور اسی کے حکم میں مال تجارت بھی ہے، بڑھنے والا مال ہے، اور نقد مال ہے، کرنسیاں ہیں، یہ بھی بڑھنے والا مال ہے، چاہے کسی بھی ملک کی کرنسی ہو، یہ بڑھنے والا مال شمار ہے۔ یہ چار مال، اور ان چار مال کو مال نامی میں شمار کیا گیا، اور ان پر زکوٰۃ فرض، یہ سب زکوٰۃ کے فرض ہونے کی فرضیت زکوٰۃ کے شرائط تھے۔ اب اس کے بعد زکوٰۃ اگر فرض ہو جائیں تو ادا کرنا کب واجب ہے، اس کی کیا شرط ہے؟ اس کی ایک شرط ہے کہ سال کا گزرنا۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے کے واجب ہونے کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط ہے سال کا گزرنا۔ اب یاد رکھیں، یہ سال کا گزرنا یہ پہلی دفعہ ہے۔ ہر سال آدمی اس سال زکوٰۃ دے دے، پھر اس کے بعد اس کے مال پر پھر پورے ایک سال مالک نصاب ہونے کے بعد ہر مرتبہ ہر سال مستقل ایک سال کا گزرنا کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ صرف پہلی دفعہ ہے۔ یعنی جس وقت آدمی مالدار بنا ہے تو اس پہلی دفعہ میں مثلا یکم محرم کو اگر کوئی صاحب نصاب ہوا، نصاب کے وقت اس کے پاس مال موجود ہے، مال وہ پایا، تو اب آئندہ یکم محرم تک زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے ذمہ فرض نہیں ہے۔ اب ایک سال کا گزرنا پہلی دفعہ ہے۔ دوسری دفعہ جب دوسرا سال آ جائے تو پھر وہاں سے ایک سال گزرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف پہلی دفعہ سال کا گزرنا، پھر اس کے بعد ایک سال ہو جائے تو ہر سال اسی طرح اگر وہ صاحب نصاب باقی ہے، صاحب نصاب برقرار ہے، نصاب پر اس کا مال برقرار ہے، تو ہر سال وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو ہر سال بالکل دوسرا سال آنے کے بعد پھر ایک سال کا گزرنا ایسا مراد نہیں ہے، بلکہ سال کا گزرنا سے مراد پہلی دفعہ ہے۔ جس وقت وہ پہلی مرتبہ مالدار ہوا تو پہلی مرتبہ ایک سال کا گزرنا شرط ہے، تو اس کے بعد دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ سب سال گزرنے کے بعد پھر ایک سال اس پر گزرنا یہ کوئی شرط نہیں ہے، ضرور نہیں، پہلی دفعہ سال کا گزرنا ہے۔ تو یہ ایک بات تھی، اور سال کے گزرنے میں تین باتیں ہیں، تو ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سال کا گزرنے میں اول اور آخر کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثلا یکم محرم کو کوئی صاحب نصاب کے بقدر مال کا مالک ہوا، تو اب آئندہ تاریخ میں یکم محرم کو دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے یا نہیں۔ اگر نصاب کے بقدر مال ہے تو وہ سال کا گزرنا سمجھا جائے گا اور مالک نصاب ہوگا، زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر نصاب کے بقدر یکم محرم کو آئندہ سال اگر
مال موجود نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اس لیے کہ آخر میں وہ نصاب کے بقدر اس کے پاس مال نہیں رہا۔ تو سال کے اول اور آخر کا اعتبار ہوگا، درمیان میں چاہے نصاب سے مال کم بھی ہو جائے یا بہت جتنا بھی آئے تو درمیان کا اعتبار نہیں ہوگا، سال کے اول اور آخر کا اعتبار ہوگا۔ اگر سال کے اول میں نصاب تھا پھر سال کے آخر میں بھی نصاب تھا تو اسے مالدار سمجھا جائے گا، اور سال کے آخر میں جتنا مال ہے ان سب پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ دوسری بات تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پورے مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر یکم محرم کو اس کے پاس 1,00,000 روپیہ موجود تھا، پھر آئندہ یکم محرم سے پہلے ذی الحجہ میں 15 ذی الحجہ کو اگر اس کے پاس اور 2,00,000 روپے آئے، 1,00,000 تو تھا، پھر اور 2,00,000 مزید آئے، اور یکم محرم کو کل اس کے پاس 3,00,000 روپے موجود ہوں تو اب 3,00,000 روپے کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ 2,00,000 پر صرف 15 دن گزرے ہیں اور سال نہیں گزرا، ایسا مراد نہیں ہے۔ تو پورے مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ نصاب پر سال کا گزرنا ہے، نصاب کے بقدر مال پر سال کا گزرنا ہے، پورے مال پر، چاہے وراثت میں درمیان میں جتنا بھی آئے، جتنا بھی بڑھے، اور ان تمام مال پر سال نہ بھی گزرے تب بھی اگر یکم محرم کو نصاب کے بقدر ہے تو جتنا مال ہے، آیا ہوا مال سب کو ملایا جائے گا اور پورے مال کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور پورے مال پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ سال نہیں گزرا، بلکہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یاد رکھیں پورے مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ تو سال کے گزرنے میں یہ 3 باتیں تھیں۔ اب زکوٰۃ آدمی ادا کر رہا ہے تو اس کے صحیح ہونے کے لیے شرطیں کیا ہیں؟ تو میرے ذہن میں 3 شرطیں آتی ہیں کہ زکوٰۃ کے ادا کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ نیت ہو، اگر بغیر نیت کے اگر کوئی زکوٰۃ دے دے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ عبادت ہے، مالی عبادت ہے۔ اب اور عبادتوں کے اندر نیت کا ہونا ضروری ہے۔ مخلصین لہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس آیت کی روح سے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر نیت نہیں ہے تو پھر عبادت صحیح نہیں ہوگی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کم سے کم 2 وقتوں میں نیت ضروری ہے۔ ایک مستحق کو زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت کرے، زکوٰۃ کی نیت سے دل میں نیت کر لے، دل میں ارادہ کر لے کہ زکوٰۃ کا مال دے رہا ہوں، تو اس طرح زکوٰۃ کی نیت مستحق کو دیتے وقت ضروری ہے، یا مستحق کو دینے سے پہلے اپنے مال میں سے زکوٰۃ کے مال کو جب علیحدہ کر کے رکھ رہا ہے کہ اتنی رقم زکوٰۃ کی ہے، علیحدہ کرتے وقت یا کسی کو اپنا وکیل بنا کر کے کہ تو جا کر میری جانب سے زکوٰۃ دے دے، تو کسی کو وکیل بناتے وقت یا اپنے مال میں سے زکوٰۃ کے مال کو نکالتے وقت زکوٰۃ کی نیت کر لے، تو مال کو علیحدہ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کر لے، یا وکیل کو سونپتے وقت زکوٰۃ کی نیت کر لے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یا مستحق کو دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرے۔ تو 2 وقتوں میں نیت ضروری ہے، یا تو مستحق کو دیتے وقت یا مال کو علیحدہ کرتے وقت زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے۔ اگر کوئی بغیر نیت کے اگر ولو بالفضل بغیر نیت کے اگر کوئی زکوٰۃ دے دیا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ جب تک اسے یقین ہے دینے والے کو کہ وہ مال فقیر کے پاس موجود ہے، فقیر نے خرچ نہیں کی ہے، تو اب اگر زکوٰۃ کی نیت کر لے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ یقین ہے کہ اس نے خرچ کر دی ہوگی تو اب زکوٰۃ کی نیت کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ نیت کے متعلق مسئلہ تھا۔ تو زکوٰۃ کے صحیح ہونے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، اور دوسری بات تملیک کا ہونا ضروری ہے، یعنی مالک بنانا، کسی کو فقیر کو مالک تبھی ادا کرنا صحیح ہوگا۔ اگر کوئی مالک نہ بنائے، کسی فقیر کو خوب بلا کر کے کھلا دے پلا دے یا کپڑا سی کر کے پہنا دے تو پھر وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ کھلا دے پلا دے، ہاں اگر کوئی کپڑا سی کر کے اس میں اسے مالک بنا رہا ہے کپڑے کا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کپڑے کو یا جھبے کو سی کر کے مالک بنا رہا ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن کوئی بلا کر کے کھلا دے اور پلا دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ کھلانا پلانا ہو، مالک بنانا نہیں ہوا، تو مالک بنانا ضروری ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے ادا ہونے کے صحیح۔ مثلا اب مالک بنانا، کسی سڑک میں آدمی مال خرچ کر دے تو سڑک کا کوئی مالک نہیں ہوتا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ تملیک نہیں پایا گیا، ادا کرنا صحیح نہیں۔ اسی لیے کسی میت کے تجہیز و تکفین میں یا
تدفین میں یعنی دفن میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا یا تجہیز و تکفین میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ مردے کے اندر، مرنے والے کے اندر جان نہیں ہے، یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مالک بنے، اس لیے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح مسجد کی تعمیر، مسجد کے لیے زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ اور پھر مدرسہ ہیں، اور مدرسے کے لیے، اس کے مدرسے کی تعمیرات کے لیے، عمارتوں کی تعمیر میں اگر کوئی زکوٰۃ کا مال دے اور خرچ کرے تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہاں تملیک نہیں پایا گیا۔ تو تملیک ضروری ہے، کسی کو، فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے۔ تو یہاں ان سب صورتوں میں تملیک نہیں پائی جاتی، اس لیے ان سب صورتوں میں زکوٰۃ کا ادا کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو ایک صد ادا کے صحیح ہونے کے لیے مالک بنانا بھی ضروری ہے۔ اور تیسری چیز ہے صحیح ہونے کے لیے کہ مال حلال ہو۔ حرام مال اگر ہے، پورا کا پورا حرام ہے، تو پھر حرام مال میں تو زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ پورے مال کو صدقہ کرنا واجب ہے، وہ پورا مال واجب التصدق ہے، پورے مال کو خیرات کر دینا چاہیے، اس لیے کہ پورا مال ناجائز مال ہے۔ مثلا سود کا مال ہو یا رشوت کا مال ہو یا پورا غصب کیا ہوا مال ہو تو ان مالوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ پورا کا پورا مال حرام ہے۔ اگر پورا کا پورا مال حرام ہو تب یہ حکم ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ پورے مال کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دینا اور خیرات کر دینا ضروری ہے، یا اگر کسی کا مال غصب کیا ہے یا کسی سے رشوت لیا ہے اور مالک معلوم ہے، اس مال کا مالک معلوم ہے تو مالک تک پہنچا دے، یا مالک نہیں ہے، مالک کے وارثین ہیں تو وارثین تک پہنچا دے۔ تو اگر مالک نہ ہو یا مالک کے وارثین نہ ہو تو پھر اس مال کو، پورے مال کو صدقہ کر دینا اس کے ذمہ ضروری ہے۔ حرام مال کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو اس میں تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے، اس لیے پورے مال کو صدقہ کرنا ہے۔ زکوٰۃ تو حلال مال میں ہے، لیکن اگر حلال مال میں حرام مال مل جائے تو اب زکوٰۃ ادا کی جائے گی، چاہے حرام مال مل گیا ہو، اسے یقین بھی ہو، تب بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ لیکن اگر حرام مال سے زکوٰۃ اگر وہ ادا کر دے تو پھر ثواب نہیں ملے گا، لیکن زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہے، جو عذاب ہے، وہ نہیں ہوگا، تو زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی حلال مال سے زکوٰۃ ادا کرے تو پھر زکوٰۃ بھی ادا ہوگی، عذاب سے بھی بچ جائے گا، اور ذمہ داری بھی اس کی ادا ہو، فرضیت ساقط ہو جائے گی، اور ثواب بھی دیا جائے گا حلال مال سے۔ اگر حرام مال سے ہو، بہرحال مخلوط مال ہے تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ یہ سوچ کر آدمی ہیلا نہ کرے کہ اس میں حرام مال ملا ہوا ہے اور حرام مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، ایسا ہیلا نہ کرے، بلکہ مخلوط مال میں حلال و حرام ملے ہوئے مال ہوں تو ان میں زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ضروری ہے، زکوٰۃ مالک زکوٰۃ ادا کرے۔ تو یہ زکوٰۃ کے صحیح ہونے کے متعلق، یہ زکوٰۃ کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرطیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے صحت کے جو شرائط ہیں، رعایت کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے اور زکوٰۃ کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ زکوٰۃ کے اور مسائل کو عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔